الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزل الرحمة على قوم فيها قاطع رحم. وقال في موضع آخر: من أحب أن يبسط له وينسأ له في أثره فليصل رحمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی محترم و مکرم دوستوں، بزرگوں، قابل قدر مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے. بعض نعمتیں تو وہ ہیں جو اللہ ہم مسلمانوں کو روزانہ دیتے ہیں، جیسے 3 وقت کا کھانا کھانا ہے، یہ روزانہ کی ضرورت ہے. ایسے ہی کپڑا پہننا ہے، یہ روزانہ کی ضرورت ہے. رہنے کے لیے گھر کا ہونا، یہ بھی روزانہ کی نعمتوں میں داخل ہے. تو بعض نعمتیں وہ ہیں جو اللہ سال بھر بلکہ زندگی بھر کے لیے رکھتے ہیں، اور بعض نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو مخصوص وقت کے لیے یا مخصوص مدت کے لیے ہوتی ہے. علماء نے ان نعمتوں کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے. ایک تو قسم وہ ہوتی ہے جو دنیاوی نعمت ہوتی ہے، جس کا تعلق دنیاوی فائدے سے ہوتا ہے، اور ایک نعمت وہ ہوتی ہے جو اخروی ہوتی ہے، جس کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے. تو ہمارے سامنے اس وقت بلکہ ان دنوں میں جو نعمت آنے والی ہے، جس کو ہم رمضان کے مہینے سے جانتے ہیں، اس نعمت کا تعلق دنیاوی عیش، دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس نعمت کو اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ہمیں دیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے، لیکن آدمی کے ذہن و دل میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اس نعمت کا تعلق دنیا سے ہے یا آخرت سے ہے. اس کے نتیجے میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان کی آمد پر ایک مسلمان اپنی آخرت کی فکر کرنے کے بجائے، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کے بجائے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنے کے بجائے، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں رمضان جیسا عظیم ترین مہینہ ضائع ہو جاتا ہے. کیا وجہ تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو جب معلوم ہوتا کہ رمضان کا مہینہ قریب ہے، چند دنوں میں رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو صحابہ کا مزاج یہ ہوا کرتا تھا کہ صحابہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنی ضروریات کو چھوڑ کر سارے کے سارے صحابہ مسجد نبوی میں موجود ہو جاتے، حاضر ہو جاتے. مقصد کیا ہے؟ آگے آنے والی جو نعمت ہے رمضان کے مہینے کی نعمت، اس نعمت کی صحیح قدر صحابہ کے اندر موجود تھی، جس کی وجہ سے صحابہ دنیاوی چیزوں کو، دنیاوی خواہشات کو، دنیاوی عیش و عشرت کو رمضان سے پہلے ترک کر کے، رمضان سے پہلے چھوڑ کر رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا کرتے تھے، اور رمضان کا ایسا استقبال کرتے تھے کہ رمضان ان کی زندگیوں میں مغفرت کا پروانہ لے کر آتا تھا، اور رمضان کے مہینے کے ذریعے سے ان کی زندگیوں میں تبدیلی آیا کرتی تھی. تو ہمارے معاشرے کی یہ سب سے بڑی خرابی ہے، بلکہ اس کو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہماری سب سے بڑی لاپرواہی اور غفلت ہے
کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان میں کیا کرنا ہے اور رمضان کا شیڈیول، اس کا نظام کیا بنانا ہے، اس بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ غور و فکر کرتے ہیں تو یہ ضرور کرتے ہیں کہ رمضان میں کپڑے کہاں سے خریدنا ہے، رمضان میں جوتے اور چپل کہاں سے لینا ہے، رمضان میں کس قسم کی غذائیں اور کون سی لذیذ لذیذ کھانوں کا ہمیں استعمال کرنا ہے، اس کی پوری پلاننگ ہوا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں میرے دوستوں بزرگوں رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے لیکن ہم خاطر خواہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ یہ تو ہماری ذاتی زندگی سے متعلق ہے، لیکن رمضان سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ ایک اہم چیز جس کی طرف مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے، وہ رمضان سے پہلے ہم اس کی تیاری نہیں کرتے۔ رمضان کا استقبال ہمیں کیسا کرنا ہے، اس کا کچھ نظام نہیں ہوتا۔ آپ اپنی ذاتی معاملات میں، اپنی دنیاوی چیزوں میں غور کیجئے، اگر کوئی مہمان آپ کے گھر ایک ہفتے کے بعد آنے والا ہے اور وہ مہمان بڑا معزز ہے، بڑا اہم مہمان ہے، ظاہر سی بات ہے گھر کے لوگ اس مہمان کی تیاری میں گھر کی صفائی کرتے ہیں، گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں رکھتے جس سے مہمان کو تکلیف ہو، اور اس کے کھانے کا نظم، اس کے قیام کا نظم، ہر طرح کی راحت اس کو پہنچانے کے لیے ہر مسلمان غور و فکر کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے۔ لیکن معاملہ اللہ کے یہاں جب دین کا معاملہ آ جاتا ہے تو ہماری ساری محنتیں، ہماری ساری فکریں اس سلسلے میں بالکل معدوم ہو جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے شعبان کا نصف سے زائد مہینہ گزر چکا ہے، تقریباً چند دن میں رمضان جیسا عظیم مہمان ہماری زندگی میں آنے والا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کو صحیح گزارنے کے لیے رمضان کا نظام بنایا ہو، آنے والے مہمان کی قدردانی کیسے کی جائے، آنے والے معزز مہینے کا اللہ کے سامنے ہم اس مہینے کو کیسے پیش کریں، اس کا کوئی نظام ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں 60-70 سال ہم زندگی گزار لیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں 40 سے بڑھ کر 50 رمضان آ جاتے ہیں، لیکن رمضان آتا ہے سال بدلتا ہے، رمضان آتا ہے سال بدلتا ہے، لیکن دل کی دنیا نہیں بدلتی، خود کی ذات نہیں بدلتی۔ اب ہمارے اندر دین کے آنے کا ذریعہ ہم رمضان کو نہیں بناتے۔ اس لیے عزیزوں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم جیسے دنیاوی چیزوں میں ہر چیز کا ایک نظام، ایک پلان بناتے ہیں، رمضان کا پلان بنایا جائے۔ میں رمضان کے مہینے میں کتنے قرآن ختم کروں گا، میں رمضان کے مہینے میں کتنی مرتبہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے معافی مانگوں گا، میں رمضان کے مقدس مہینے میں تراویح کی پابندی کروں گا، میں رمضان کے مقدس مہینے میں ذکر و اذکار کی پابندی کروں گا۔ اس چیز کا نظام ہر مسلمان کے اپنے ذاتی اعتبار سے ہونا چاہیے، ورنہ پھر رمضان آتا جائے گا، سال گزرتا جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد سب سے زیادہ افسوس مسلمان کو اگر ہوگا تو وہ اس بات پر ہوگا کہ اس نے رمضان کے مہینے کو ضائع کر دیا۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری کوئی تمنا ہے تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ مجھے رمضان کا ایک لمحہ دے دیجئے، مجھے رمضان کا ایک دن دے دیجئے، میں اس دن کو صحیح گزار لوں۔ اس لیے عزیزوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں سب سے اہم چیز جو نہ کرنے کی وجہ سے ہماری رمضان کی عبادتوں پر اثر پڑتا ہے وہ ہے ہم اپنے آپس میں اپنے تعلقات، اپنے رشتہ داروں سے ہمارے تعلقات کو قائم کرنا۔ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جن کا تعلق اپنے رشتہ داروں سے ٹوٹا ہوا ہے، جو اپنے بھائی بہن سے بات بند کیے ہوئے ہیں، سال گزر گئے، سالاں گزر گئے، مہینے گزر گئے، لیکن میرے عزیزوں بات چیت بند ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد، لا تنزل الرحمہ، اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس قوم میں رشتہ داروں کو توڑنے والا ہو، قطع تعلق کرنے والا ہو، اپنے رشتہ داری کو جوڑنے کے بجائے توڑنے والا ہو۔
اللہ تعالیٰ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اس گھر پر رحمت کی نظر نہیں ڈالتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میرے عزیزوں معاشرت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاشرتی نظام کو ایسا پیش کیا کہ ساری دنیا قیامت تک آنے والے سارے مذہب والوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ مسلمان نہ ہوں، ہر مذہب والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کا وہ مثال، معاشرت کی وہ نظیر پیش کی جو کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے رشتہ داریوں کو جوڑنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے اتنی تاکید فرمائی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مجمع میں گئے، وہاں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، اس سے پہلے اعلان کیا کہ اس مجمع میں کوئی ایسا شخص ہو جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ کر رہتا ہو یا کسی سے کسی کی بات چیت بند ہو، کسی جھگڑے پر اگر وہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہو تو اللہ کے واسطے وہ اس مجمع سے اٹھ کر چلا جائے، کیونکہ جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے، اس کی دعا کو اللہ قبول نہیں فرماتے۔ جس مجمع میں وہ بیٹھ جاتا ہے اس مجمع کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، ہم یہ رونا روتے ہیں کہ رمضان میں ہم دعائیں کر رہے ہیں، رمضان کی مبارک ساعتوں میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے دوستوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہو جس سے ہمارا تعلق ختم ہو؟ اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کی تعلقات کو قائم کیجیے، جوڑنے والے بنیے، توڑنے والے مت بنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احب ان یبسط لہ، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے، اس کے رزق میں وسعت پیدا کی جائے تو اور اس کے قدم زمین پر زیادہ دیر قائم رہے، یعنی اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک قائم کرے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے ماں باپ سے ناراض ہو، اپنے بھائی بہن سے ناراض ہو، اپنے چاچا سے ناراض ہو، اپنے پھوپھی پھوپا سے ناراض ہو، اس کے لیے سب سے اہم کام کہ رمضان آنے سے پہلے وہ معافی مانگ لے، ورنہ میرے عزیزوں رمضان کے روزوں پر اس کا اثر پڑے گا، رمضان کی عبادتوں پر اس کا اثر پڑے گا، ہماری دعاؤں پر اس کا اثر پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ نظر ڈالیے، ہمارے معاشرے کا یہ نظام، یہ ماحول بنتا جا رہا ہے کہ میں کیوں اس سے معافی مانگوں، پہلے وہ مجھ سے معافی مانگے۔ اپنے بڑکپن کو، اپنی انانیت کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو بتاتا ہوں جن پہلوؤں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے تو دور دشمنوں کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ مکے سے مدینہ منورہ اونٹ پر بیٹھ کر تشریف لے جا رہی تھی، حمل سے تھی، حاملہ تھی۔ ایک کفار، ایک کافر جس کا نام حبار بن اسود، اس نے، کافروں نے یہ پلاننگ کی، یہ منصوبہ بنایا کہ محمد کی بیٹی کو شہید کر دیا جائے، محمد کی بیٹی کو قتل کر دیا جائے۔ حبار بن اسود نے نیزہ اٹھا کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو مارا۔ تاریخ کی کتابوں میں، احادیث میں بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اونٹ سے نیچے گر گئی، جس کے گرنے کی وجہ سے حمل ساقط ہو گیا۔ ایک درد مند باپ جس کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو مار کر بچے کو حمل میں ساقط کر دیا جاتا ہے۔ یہی حبار بن اسود جب مکہ فتح ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے ڈر رہے ہیں، سوچتے ہیں میں جاؤں گا، میں نے تو محمد کی بیٹی کو تکلیف پہنچائی ہے، ان کو زخمی کر دیا ہے، میں محمد کے سامنے جاؤں گا، میری کوئی پناہ نہیں ہوگی، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سوچ کر حبار بن اسود ایران کی طرف بھاگنے کے لیے نکل رہے تھے، لیکن ان کے دل میں خیال آیا محمد تو معاف کرنے میں
بہت مشہور ہیں، انہوں نے اپنے کئی دشمنوں کو معاف کر دیا، چلو میں جا کر معافی مانگتا ہوں۔ حبار بن اسود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جب سامنے آئے نبی نے دیکھا یہ وہ شخص ہے جس نے ان کی بیٹی کو زخمی کیا۔ ایک باپ کے دل پر جب اس کی بیٹی کو زخمی کیا جاتا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کیا گزر رہی ہوگی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استقبال کیا، 5 مرتبہ حبار بن اسود کے پاس حضرت رسول اللہ نے قاصد کو بھیجا، جاؤ اس کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو اسد اللہ کے نام سے مشہور ہیں، جو جنگ احد میں جن کو شہید کیا گیا، چہیتے چچا جن کو دیکھ کر کفار بھاگتے تھے، ایسے سخت اور دشمنوں پر ایک لرزہ طاری کرنے والے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا احد کے میدان میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ وحشی جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، احد کے میدان میں آ کر ان کی ناک کو کاٹا جاتا ہے، ان کی کان کو کاٹا جاتا ہے، ان کے کلیجے کو نکالا جاتا ہے، ہندا نامی عورت ان کے کلیجے کو کچا چبا لیتی ہے۔ اتنا خطرناک سلوک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہی وحشی کالا کپڑا بن کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ کون ہیں، جب وہ سامنے آتے ہیں اپنا کپڑا نکالتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے اجازت مانگتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے، اس کا میں سر قلم کر دوں گا، یہ وہ شخص ہے جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، جس نے آپ کے چچا کو شہید کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کا آپ ایک مثال دیکھیے، ساری کائنات کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا، دشمن بھی اگر آپ کو تکلیف دے اس کو معاف کرنا سیکھو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی سے کہا کہ تم کیوں آئے ہو؟ وحشی نے کہا کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر میرے چچا کے قاتل کو معاف کرنے سے، اگر میری بیوی کے زخم دینے والے کو معاف کرنے سے اسلام میں چند افراد کا اضافہ ہو جاتا ہو، اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا ہو، میں ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ انتہا میں جائیے، عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین جس کا نفاق سب کے سامنے عیاں تھا، اس شخص نے، یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر غلط تہمت لگائی، جس کی بیوی پر غلط تہمت لگائی گئی، اس شوہر نے، اس کامیاب شوہر نے، جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے چلے گئے، حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ کر کہا یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے محمد آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہے کریے یا مت کریے، اگر آپ 70 دفعہ بھی اس کی مغفرت کی دعا کریں گے میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ وہ شخص ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ان کلمات کو سنیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر میرا اللہ مجھ سے یہ کہتا کہ 71ویں مرتبہ 71 مرتبہ اگر آپ اس کی مغفرت کی دعا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا، تو میں وہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کس کے لیے یہ معافی کا معاملہ کر رہے ہیں؟ جس نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی، جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا خطرناک اور اتنا بہترین قسم کا جال بچھایا کہ جس سے اللہ کے نبی کی جان جا سکتی تھی، صحابہ کو نقصان پہنچایا، لیکن اللہ کے نبی استقبال کر رہے ہیں، قبر میں اتار رہے ہیں، اپنی چادر کو ان کی چادر سے لگا رہے ہیں، قبر سے اٹھا کر اپنے لعاب دہن کو اس رئیس المنافقین کے منہ سے لگا رہے ہیں۔ یہ اخلاق کا مظاہرہ میرے اور آپ کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ آج ہمارا معاشرہ اگر کوئی سلام نہ کر دے ہم 10 دن تک اس سے بات نہیں کرتے، اگر کوئی دعوت میں نہ بلائے مہینوں ہم اس سے بات نہیں کرتے۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو ایک چھوٹی سی بات پر اپنے بہن بھائی سے
سالوں بات چیت بند کر دیتا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو چند کوڑی زمینوں کے لیے، چند بالی زمینوں کے لیے بہن بھائی میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ معاشرت کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی نے یہ سکھایا ہے کہ توڑنے والوں کے ساتھ بھی ہم جوڑنے والے بنے۔ اسلام میں سب سے پہلا رشتہ جو انسان کا ہوتا ہے وہ اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ذریعے سے وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم نے اپنے ماں باپ کو اگر ستایا ہے، رمضان سے پہلے معافی مانگ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ جو اپنی ماں کی نافرمانی کرتا ہے، جو اپنے ماں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے، اس کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتے، اس پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ میرے عزیزوں، اگر کسی نے ماں کو ستایا ہو، اگر کسی نے باپ کو ستایا ہو، اب وقت ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے ان سارے معاملات کو جوڑ لیں، سب کے ساتھ راضی رہ کر سب کو معاف کر دیں، دلوں کو صاف کر لیں، ورنہ مبارک آنے والا مہینہ ہمیں مل جائے گا، لیکن جیسا فائدہ اٹھانا ہے ویسا ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے اگر ہم اللہ کی مخلوق کو ناراض کر کے خالق کو راضی کرنے کے لیے جائیں گے۔ میرے عزیزوں، اللہ فرمائے گا پہلے جاؤ جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کے ساتھ سلوک کا طریقہ بتایا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ایک عورت آئی ہوئی ہے، اپنے آپ کو بنو سعد کا بتاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مچل اٹھا، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، امی امی، میری امی آ گئی، میری امی آ گئی۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہے۔ آپ دیکھیے ماؤں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، مسجد نبوی کے دروازے پر کہا، اے امی جان آپ رک جائیے، آپ بالکل آگے مت بڑھیے۔ اللہ کے نبی نے اپنی چادر کو نکالا، اپنی ماؤں کے قدموں میں ڈالا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بچپن میں دودھ پلایا تھا، اس ماں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام، ان کا ادب کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اپنی چادر کو اٹھا کر ان کے قدموں میں ڈال کر کہا کہ اے امی جان، اس چادر پر قدم رکھ کر آپ آگے آئیے۔ یہ ماؤں کا سلوک کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، رکوع میں رہوں یا سجدے میں رہوں، میری ماں مجھے آواز دے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہوں۔ کسی مذہب میں آپ کو یہ تعلیمات نہیں ملے گی، دنیا کے کسی مذہب میں آپ اٹھا لیجئے، ماؤں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے آپ کو یہ نظیر نہیں مل سکے گی۔ اسلام وہ مذہب ہے جو سکھاتا ہے کہ معاشرت کیسے ہونی چاہیے، جو سکھاتا ہے کہ اپنے ماؤں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے، جو اس بات کی طرف آپ کو تاکید کرتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے، اے ابن عمر، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر 7 چکر لگائے ہیں، بڑی تکلیف کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، عرب کی تپتی ہوئی ریت میں نے چکر لگائے ہیں، کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم پیدا ہو رہے تھے، تمہارے پیدا ہونے کے وقت تمہاری ماں کو جو تکلیف ہو رہی تھی، اس تکلیف کی وجہ سے تمہاری ماں کے منہ سے جو چیخیں نکل رہی تھی، ان چیخوں میں سے ایک چیخ کا تم نے حق ادا نہیں کیا۔ یہ ماؤں کا مزاج، ماؤں کا رتبہ اسلام میں بتایا گیا۔ آج ہمارا معاشرہ، ماؤں کے سامنے ہم کتنی زور سے بات کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، کہ اف تک مت کہو، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ماؤں کے سامنے بڑی زور سے، غصے سے بات چیت کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ماؤں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ابو قزعہ نامی ایک صحابی، ایک تابعی تھے، ان کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ ہم ایک مرتبہ سفر کرنے کے لیے باہر نکلے، دوران سفر رات ہو گئی، ہم وہیں پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے آرام کرنے لگے۔ رات بھر ہم نے ایک قبر کے اندر سے گدھے کی آواز کو سنا، بار بار گدھے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم حیران ہوئے، یہ آواز کیوں آ رہی ہے؟
جب صبح ہوئی گاؤں والوں سے معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس گاؤں میں ایک باپ اور ایک ماں کے ساتھ ایک بیٹا تھا جو اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا. جب اس کی ماں اس کو بلاتی تھی تو وہ بیٹا اپنی ماں کو جو جملہ کہتا تھا وہ جملہ ان گاؤں والوں نے بتایا کہ اے ماں، اے بوڑھی عورت، گدھے کی طرح مت چلا، گدھے کی طرح مت چلا. یہ اس کے جملے اپنی ماں کے ساتھ تھے. جب اس کا انتقال ہوا، جب سے اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا، آج تک اس قبر سے گدھے کی آواز آ رہی ہے. اللہ نے مرنے کے بعد ہی ماں کے ساتھ نافرمانی کرنے کا اس کو سزا دے دی. میرے عزیزوں، ہمارے مجمع میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ اگر ہم نے کسی کے ساتھ ناتعلقی قائم کر لی، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے بات چیت اور تعلقات چھوڑ دے. قتل کرنے کے برابر کہا گیا ہے. اس لیے اگر کسی نے اپنے ماؤں کو ستایا ہے، اپنے والدین کو ستایا ہے، وہ چاہیے کہ رمضان سے پہلے معافی مانگ لے. اگر کسی کی بات چیت اپنے بہن بھائیوں سے بند ہے، اپنے رشتہ داروں سے بند ہیں، رمضان آنے سے پہلے اپنے تعلقات کو درست کر لیں. ورنہ میرے عزیزوں، رمضان آ جائے گا، ہم عبادتیں کرتے رہیں گے، اللہ کے یہاں کوئی عبادت ہماری قبول نہیں ہوگی جب تک ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم نہ کر لیں. اپنے دوستوں کے ساتھ چھوٹی سی بات پر انبن ہو گئی، وہ اس کے ملنے کے لیے تیار نہیں، یہ اس کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے عزیزوں، اللہ کے نبی نے اپنے قاتل کو، اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا. اپنی بیوی پر تہمت لگانے والے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے. وہ اخلاق کو ہمیں آج زندہ کرنا ہے. ہم اگر آپس میں متحد نہیں ہوں گے، ہمارے دلوں میں آپس میں نفرتیں ہوں گی، میرے عزیزوں، دشمنوں کو موقع ملے گا مسلمانوں پر حملہ کرنے کا. آپ دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں، دیکھیے فلسطین کے مسلمانوں کا معاملہ، غزہ کے مسلمانوں کا معاملہ. وہاں پر ایمانی قوت ہے، وہاں پر اتحاد ہے، وہاں پر آپس میں محبت ہے. سب لوگ مل کر اسلام کے واسطے، بیت المقدس کے واسطے جان دینے کے لیے تیار ہے. یہ وہ اتحاد ہے جس کی بنیاد پر اللہ آج ان کو کامیاب کر رہا ہے. اور ہمارے اس ملک میں آپ دیکھیے جتنا مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، جتنے مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں دشمنیاں ہیں، جتنا ایک بھائی اپنے بھائی سے دشمنی کر رہا ہے، شاید ہی کسی اور مذہب میں اتنی لڑائی ہو رہی ہو. میرے عزیزوں، ہمارے زوال کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتے. سامنے تعریف کرنا الگ چیز ہے، پیچھے جا کر ہم اسی بھائی کی غیبت کرتے ہیں. میرے عزیزوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے دلوں میں اتحاد اور محبت پیدا نہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ایک رشتہ قائم کر کے اللہ کے نبی گئے. المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے آپس میں بھائی کے ساتھ رہا جائے. رمضان کے مبارک مہینے کا استقبال ہم آپس میں، ہمارے دلوں میں دشمنیوں کو زندہ کر کے نہ کریں، آپس میں نفرتوں کو رکھ کر نہ کریں، آپس میں ناچاقیاں ناتعلقی رکھ کر نہ کریں، بلکہ اتحاد کے ساتھ معافی اور درگزر کا معاملہ کر کے ہم رمضان کا استقبال کریں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو مسلمان یہ چاہتا ہو کہ اس کی بخشش کر دی جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بھی اپنے اس بھائی کو معاف کرے جس بھائی سے اس نے اپنے تعلق کو توڑ لیا ہو. اس لیے عزیزوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے رمضان کے نظام کی فکر کرے. ہم رمضان کیسے گزاریں، اس کا لاہی عمل ہمارے سامنے ہونا چاہیے. ورنہ یہ مقدس مہینہ آ جائے گا، گزر بھی جائے گا، لیکن جو فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے ہم اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس لیے عزیزوں، یہ نیتیں کریں، یہ عزائم کریں کہ رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے ماؤں کے ساتھ اگر ہم نے برا سلوک کیا ہے معافی مانگ لیں گے. ہم نے اپنے بھائی کا دل دکھایا ہے معافی مانگ لیں گے. ہم اپنے بہن سے اپنے تعلق کو ختم کر رہے ہیں، اپنے بہن سے تعلق کو جوڑ لیجئے. اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ان لوگوں کے پر رحمت نہیں نازل کرتا جو اپنے رشتہ داروں کو
تعلق توڑ کر ان کے ساتھ نفرتیں اپنے اندر پیدا کرتا ہو۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ رمضان سے پہلے جیسے ہم رمضان کو گزارنے کے واسطے راشن پانی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، ایسے ہی روحانیت کے ذریعے سے بھی ہم تیار ہو جائیں، روزے رکھ کر، عبادتیں کر کر، قرآن کی تلاوت کر کے یہ نظام بنا لے کہ مجھے رمضان میں اتنا قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، رمضان کا مہینہ عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والے مبارک مہینے کی برکتیں عطا فرمائے، رمضان سے پہلے رمضان کا استقبال کرنے والا بنائے، رشتوں کو جوڑنے والا بنائے، توڑنے والا نہ بنائے، ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھ